فیمیل کے لیے ذرا مشکل ہے چیزوں کو کرنا. لیکن آپ اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پنجاب میں جو خواتین کی نمائندگی ہے کیا اس کا حق ادا کر رہی ہے میڈم سی ایم؟ دیکھیں میڈم سی ایم اپنی بیٹیوں کے حقوق کو تو یہ دیکھیں سی سی ڈی کو دیکھیں. میڈم کی کسی بیٹی کو کوئی چھیڑ کے چلا جائے وہ بچتا نہیں ہے. مجھے تو سب سے اچھا میڈم کا کام یہ لگتا ہے کہ میڈم کی آج پنجاب کی ساری بیٹیاں محفوظ ہیں اور بہن بیٹی ہونے کے لیے سب سے بڑا فخر تو مجھے یہ ہوتا ہے. زبردست. میں تو کیا آپ سب میرا خیال ہے اپریشیٹ کرتے ہوں گے. نہیں اس کا مطلب میں اگر یہ سمجھوں اگر سادہ لفظوں میں کہ جو عام پولیس ہے وہ تو شاہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اور جو سی سی ڈی ہے اب یہی ہے, تو ہر تھانے میں سی سی ڈی بیٹھی ہوگی. عام پولیس بھی کام کرتی ہے لیکن ان کا پروسیس ذرا سست ہے, لیکن جب بر وقت انصاف ملے اس کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. اس میں ایک مسئلہ ہے, اس میں ایک میڈم مسئلہ ہے. دیکھیے جو تیز ترین انصاف ہوتا ہے نا اس میں بڑے پھر مسائل بھی آتے ہیں. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی بے گناہ بھی جو ہے وہ کسی گولی کا شکار ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے نا. دیکھیں آپ کی بہن بیٹی سڑک پہ جا رہی ہے, کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے, آپ کچھ سوچیں گے؟ اگر آپ باپ ہیں, آپ بھائی ہیں, کوئی آپ کی بیٹی بہن کو چھیڑ کے جا رہا ہے تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. اس کے لیے ہراسمنٹ کا مجسٹریٹ علیحدہ بنا دے, اس کے سامنے پیش تو کرے نا. وہ تو پھر پیشیاں در پیشیاں بھگتتے رہو, انصاف ملے نہ ملے. وہ پورا نہیں ہوگا نا, انصاف کا تقاضا بیٹیاں تھک کے بیٹھ جاتی ہیں اور انصاف کا حصول آسان بنانا میرا کسی بیٹے تک کو سر پھاڑ جائے تو پھر دیکھیں مغل بادشاہوں کے دور میں کہتے ہیں نا کہ انصاف کی زنجیر ہلائی جاتی تھی تو انصاف اسی دن ہو جاتا تھا. تو اب ہم جو ہے نا انصاف کے انتظار میں مہینوں سال جب کاٹیں گے وہ مشکل تو کر رہے ہیں, لیکن اس سسٹینیبل تو نہیں ہے نا. کر رہے تھے کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یا دوسرے ان کو تھوڑا سا ہم ایکٹیو کر لیں. یہ سوشل میڈیا جو کرائمز ہیں ان کو تھوڑا سا تیز کریں. میں کہوں گی کہ سی سی ڈی کی طرح کا ہی ایک محکمہ ہے. یہ بات ہے نا, جیسے مثال کے طور پر لائک وائز آپ کو پرچیزنگ کرتے ہیں یا آن لائن کوئی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں. جیسے اب میں آج صبح بھی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ دستک والی وہ تھی ایڈورٹیزمنٹ مریم کی دستک, مریم کی چلے آپ نے کریکٹ کر دی. پی ٹی آئی والے پتہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ انہوں نے خان کی کاپی کی ہے, یہ کے پی میں عرصے سے چل رہی ہے اور چل بھی رہی ہے, وہ دستک کے نام سے ہے, وہ دستک کے نام سے. اچھا جی نہیں, مجھے کے پی کے تو میں نے تو دیکھا ہے کہ پی کے لوگ زیادہ تر انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. انصاف تو کیا, ان کو تو اپنے بیسک رائٹس نہیں مل رہے. ان کو علاج معالجے کی سہولت نہیں میسر. صحت کارڈ ہے, کیسے نہیں مل رہا؟ بس کریں ان کی ہاسپٹلس کا آپ ذرا جا کے صحت کارڈ تو یہ مانے ہے نا, صحت کارڈ وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے, ڈاکٹرز اور باقی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. جو پرائیویٹ میں ہوگی تو وہاں سے کروا لیں گے. اکثر آپ سنتے ہیں نا انہیں نہیں جب بجنا انہوں لاہور لے جاؤ, اور اپنے مریضوں کو لاہور کیوں لے آتے ہیں, کے پی والے تھوڑی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں. اچھا سیریس نوٹ پہ کہ وہاں پہ اگر صحت کارڈ ہو سکتا ہے یونیفارم طریقے سے یونیورسل جو مینجمنٹ سسٹم کے تحت سب کو مل رہا ہے, تو پنجاب میں اتنی چچکاہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میں جان بوجھ کے چاہتا ہوں تاکہ وہ والی ریفلیکٹ ہو جائے کہ جو پنجاب کو ہو رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ یہ فیصلے نہیں کر پائی کہ صحت کارڈ کا ماڈل کون سا ہونا چاہیے. میں آپ کو بالکل کنفرم بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تک وہ لانچ نہیں کیا گیا. وہ ہیلتھ اسٹیشن مینجمنٹ کمپنی کی میٹنگ در میٹنگ سینکڑوں میٹنگ ہو چکی ہیں, لیکن اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا. دیکھیں آپ نے ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو اپنی جو میڈیکل وہیکلز وینز ہیں وہ پہنچائیں, لوگوں کو ان کے علاج کی سہولت. 140 روپے دوا کے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیشنٹ کو. مجھے بتائیں اینٹی بایوٹک اس میں آتی ہے؟ بتائیں نا ذرا. 70 روپے کی گولی ایک اینٹی بایوٹک کی. دیکھیں وہ جو ڈی ایچ کیوز کا ہے برڈن کچھ حد تک کم ہوا کہ جو بالکل عام قسم کا مریض ہے, سمجھ لیں سر درد بخار والا, وہ مریض کم از کم وہ گھر پہ ٹریٹ ہونے لگ گیا. اس کو ڈی ایچ کیو کا برڈن کم ہوا, ٹی ایچ کیو کا برڈن کم ہوا, آر ایچ سی کا برڈن کم ہوا. اور موسٹلی اب جو کہتے ہیں, اگر میں تھوڑی سی سخت بات کروں تو آپ محسوس نہ کریں کہ یہ وہ زچہ بچہ والی جو ویگنز ہیں وہ ادھر دے دی گئی ہیں, تو یہ بات غلط تو نہیں ہے نا؟ نہیں دیکھیں وہ والی ویگنز نہیں ہیں. دیکھیں 1139 والی ہے, اس کو پینٹ کیا گیا ہے. میرے لیا میں جو خاتون 8 سال ان کے وہ بتایا جاتا تھا کہ 6-7 ماہ ہم نے بھی بچے پیدا کیے, کوئی ضرورت نہیں ہے جا کے چیک کروانے کی, کیا ضرورت ہے ہاسپٹلس کے دھکے کھانے کی. یہ ہماری جو رورل ایریاز کی خواتین ہیں وہ اپنی بہوؤں کو اس لیے کہتی تھیں کہ ہمیں شہر تک کا جا کے الٹرا ساؤنڈ کی جو چند اویلیبل ہیں ویکلز, وہ اس میں الٹرا ساؤنڈ سب میں نہیں ہے. میں نے خود اس چیز نہیں, اس میں کچھ ہے تقریباً, اگر 900 ہیں تو اس میں سے کچھ 100 یا 125 ہے. نہیں
ان میں سب میں تقریباً الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے, لیڈی ڈاکٹر موجود ہوتی ہیں, باقی اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ رورل ایریاز کی خواتین میڈم مریم صاحبہ کو دعا. اچھا چلے, میں نے تو آپ کو کارڈ کی پوچھا ہے نا, کارڈ کیوں نہیں آ رہا؟ چلے وہ اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو کلینک آن ویل جو ہے نا وہ اچھی بات ہے. ہاسپٹل جو موبائل ہاسپٹل, فیلڈ ہاسپٹل, وہی اچھی بات ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن ہیلتھ کارڈ کا کیوں گلے میں پھنسا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کے؟ ہیلتھ کارڈ میں جو ہے نا بہت زیادہ بے ضابطگیاں بھی نوٹ کی گئیں. بہت سارے آپ دیکھیں کہ آپ بخار کے علاج کے لیے گئے اور آپ کا آپریشن شو کر کے تو علاج کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. گورنمنٹ کا ہی کام ہے نا, اس کی شفافیت تو گورنمنٹ کا کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شفافیت لانے کا زیادہ بہترین طریقہ میڈم صاحبہ, اب دیکھیں میں تو ہیلتھ کو ڈیل نہیں کر رہی, مجھے ہیلتھ کے ایسے نہیں ویسے پالیسی وائز پوچھ رہا ہوں, مجھے میں نیٹی گریٹیز میں تو نہیں جا رہا, میں آپ سے مجھے بہرحال ان کی جو پالیسیز اچھی لگی میڈم. آپ نے کے پی میں کہا نا ہیلتھ فیسلٹی, تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ کے پی میں ہیلتھ فیسلٹی کے پی کی جو ایمبولینسز ہیں آپ نے دیکھی ہے نا, وہ چار پائیوں پہ مریض کو لٹکا کے ڈنڈا ڈولی کر کے لا رہے ہوتے ہیں. ہیلتھ فیسلٹیز یہ ہیں, ایک دیہاتی ایریا کا مریض آنے جانے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے سچویشن میں اگر جنوبی پنجاب میں کہوں اگر پورٹریٹ کروں تو پھر نہیں, جنوبی پنجاب میں میرے شہر لیا میں اچھی خاصی ہیلتھ کی فیسلٹیز بہتر ہیں. مظفر گڑھ ہے, راجن پور ہے, رحیم گڑھ خان ہے, ہمارے پاس ایمبولینسز بھی ہیں بر وقت. ہمارے پاس RHC, BHU اور ہمارے پاس جتنے بھی ہیں الحمدللہ بڑے زبردست ہیں ہمارے پاس ہاسپٹلس. ہاں جہاں ادویات نہیں ہوتی. مجھے جو ہے نا تھیلاسیمیا, آرتھوپیڈک اور آنکالوجی کیئر وارڈز کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے. لیا کے لیے یا دوسرے میں آتے ہیں وہ تو الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے کہ آج بھی ٹرشری کیئر میں ہم بڑے پیچھے ہیں, بڑے کارڈیو جو ہے نا. اگر میرے سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گی کہ رورل ایریاز میں ٹرشری کیئر کے ادارے اور زیادہ ان کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے. ہیلتھ چلیں آپ کا موضوع نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن تو آپ کا موضوع ہے نا, یہ اس پہ تو بات ہو سکتی ہے نا. چلیں وہ چونکہ آپ یونیورسٹی آف لیا کے سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ انہیں چلا بھی لو کہ وہ اس میں اگر 7 بندے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو کیسے ہوگا. ابھی 1 کروڑ کا فنڈ ابھی پچھلے ماہ ہی رانا سکندر صاحب نے اپروو کر کے لیا یونیورسٹی کے لیے بھجوایا ہے. یہ اور بات ہے کہ HEC والے باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ پیسے ادھر لگائیں, بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ ہوگا, انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوگا. میں نے پوچھا VC صاحب سے کہ VC صاحب نے بتایا کہ باجی یہ تو ہم نے جو ہے نا ہاسٹل کی ریپیئرنگ اور ہاسٹل کی VC صاحب خود پڑھاتے بھی ہیں ویسے, کیونکہ 7 تو بندے ہیں ٹوٹل. VC صاحب تو کلاسز نہیں لے رہے, لیکن جو پروفیسرز ہیں ان کو ان کے شعبہ جات کے ہیڈ ہیں جو ہیں, نیچے کوئی سٹاف نہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ, جو پروفیسر ہیں وہ رجسٹرار کے طور پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, رجسٹرار کے طور پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ رجسٹرار کی بات کر رہی ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ملٹی ٹاسک. اچھا دنیا کا کوئی واحد یونیورسٹی ہوگی جو فیک آن لائن یونیورسٹی تو ہم نے سنی ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن یہ جو انرولمنٹ ہے, نہیں میری بات تو پوری ہونے دینا, وہ ہوگی انرولمنٹ تو ہوگی, لیکن اگر 7 فیکلٹی یا 6 فیکلٹی کے ساتھ یونیورسٹی چلا رہے ان کا بہتر کالج بنا دو بہنوں. نہیں دیکھیں ابھی ہمارے پاس ہم نے سلیکشن کمیٹی کے ممبرز بھی چوز کیے ہیں لاسٹ سینڈیکیٹ میٹنگ میں, اور انشاءاللہ سے. اچھا یہ جو سرچ کمیٹی ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ سرچ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, وہ کتنا عرصہ تو بیٹھی رہتی ہے؟ نہیں الحمدللہ ہم لیا کے کافی سارے کام جلدی پورے کر رہے ہیں لیا یونیورسٹی کے. اور کتنے ڈپارٹمنٹ میں ہیں یونیورسٹی میں؟ تقریباً سارے ڈپارٹمنٹس, بایولوجیکل ڈپارٹمنٹس ہیں, IT ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا 2 ہو گئے. لا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اچھا 2 ہو گئے, آپ نے 2 گنوائے ابھی 2 اردو بھی ہے, انگلش بھی ہے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, اسلامیت بھی ہے, اسلامیت 5 ہو گئے. میرا خیال ہے بیسک سائنس کیمسٹری بھی آتی ہے, سائنسز ساری ہیں. ٹھیک ہے, تو پروفیسر سارے 6 تو ڈپارٹمنٹ 12, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وزٹنگ فیکلٹی ہائر کر رہے ہیں, وزٹنگ ہائر کر رہے ہیں. ابھی یہ جو 300-400 بچیاں آپ کے پاس پڑھتی ہیں وہ خالی بیٹھ کے آ جاتی ہیں, موبائل دیکھ کے. ہر سیمسٹر کے بعد دوبارہ سے نئے سرے سے اپائنٹ ہوتی ہے. اچھا کنٹریکچوئل جو ہوتی ہیں, وہ جو بچے مل کے پیسے ڈالتے ہیں وہ ٹیچر آتا ہے. نہیں یہ وہ نہیں ہے. وہ پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا, جہاں پہ انگلش ٹیچر نہیں ہوتا تھا یا سائنس ٹیچر نہیں ہوتا تھا نا, تو اسٹوڈنٹ سے چارج کرتے تھے. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ. ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਏ, ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਏ, ਪੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ چنگے آنے. اپنی عوام کر رہی ہوتی ہے, آپ کر رہے ہوتے ہو, میں کر رہی ہوں. اچھا ویسے رانا سکندر صاحب کا ایک اس پہ فین ہوں اس بات پہ, کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس. نہیں وہ تھوڑا
کام میں تو کہہ رہے ہیں, میں نہیں گل وہ نہیں کہہ رہا. اس میں یہ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا یوسف, وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ جو سینٹر آف ایکسیلنس بنا ہوا ہے ادھر ڈالا ہے, بھلے سمبولک ہی صحیح لیکن ڈالا ہوا ہے. اس بات پہ ان کی بنتی ہے کہ اپنے بیٹے میں نے اپنا بیٹا میں نے اپنا بیٹا گورنمنٹ ہائی اسکول قاضی بستی, اچھا بستی شہانی میں ڈالا ہے, 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے. اچھا جی, یہ بھی ویسے خبر ہے کہ ایک ایم پی اے کا بچہ جو ہے اپنا وہ, اور وہ بھی اسی لیے میں نے ڈالا ہے تاکہ میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو گورنمنٹ اسکولس میں ہم لوگ مستقبل نہ کیوں کھیل رہے ہو. دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں کمپیٹنٹ لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں, ماسٹر لیول کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے, جو آپ کی اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جہاں. لیکن ہم لوگوں نے گورنمنٹ سیکٹر کو ایک کہتے ہیں نا فیشن ٹرینڈ بنا لیا کہ جی گورنمنٹ اسکول میں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, اور ہم نے جو ہے نا ٹرینڈ بنایا ہے کہ امیروں کے اسکول میں بچہ داخل کرنا ہے, وہاں سے ہمارا بچہ کچھ گین کرے گا. لیکن یاد کریں ہمارے پیرنٹس اور بڑے بڑے بیوروکریٹس بہت ذہین لوگ گورنمنٹ اداروں سے اٹھ کے آئے ہیں. بالکل گورنمنٹ کالج سے ابھی بھی, گورنمنٹ کالج سے ابھی بھی کوئی ججز ہیں, کوئی حکمران ہیں, بیوروکریٹس ہیں, بہت اور ہمارے وہ جو پرائیویٹ ادارے جن پہ ہم بہت زیادہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہاں استاد ہوں تو